الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث كنت ومه السيئ بالحسنة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک ساعتوں میں، رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں میں اللہ نے اپنے مقدس جگہ پر حاضر ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دین کی بات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اصل اس کا مقصد عمل ہے. دین کی بات کوئی رسمی نہیں ہے کہ بھئی رسم ہے ہر سال کی طرح مولانا آتے ہیں، بیان ہوتا ہے، چونکہ جگنا پڑتا ہے اس لیے مجبوراً بیٹھنا ہی ہے، تو اس سے برکت تو مل جاتی ہے لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. جب کسی چیز میں بغیر مقصد کے کوئی چیز آدمی عمل کرتا ہے تو پھر وہ مقصد نہیں پہنچ پاتا. برکت مل جاتی ہے، دین کی تو کوئی بھی بات کہی جائے گی یا سنی جائے گی، برکت سے خالی نہیں ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طلب کے ساتھ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور متوجہ ہو کر کے سنیں. میری بھی طبیعت تقریباً 1.5-2 مہینے سے خراب چل رہی ہے، یہ تو آپ کی محبت میں حاضر ہو گیا ہوں. دعا بھی فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کلیہ نصیب فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرمائے. حقیقت میں یہاں آ کر بے انتہا خوشی ہوتی ہے. میں نے مغرب میں ہی کہا ابھی کچھ صحباب سے، میں نے کہا بھئی یہاں نماز میں جیسی چھٹی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی دارالعلوم میں ہے، اور وہاں چھٹی ہوتی ہے تو طلبہ کا ایک ہجوم ایک ہی لباس میں نکلتا ہے. ماشاءاللہ گوگاواں میں وہ منظر نظر آتا ہے کہ ہر شخص طالب علم نظر آتا ہے کہ دورے کے طالب علم ہے، کوئی مشکات کا طالب علم ہے، اور مسجد سے جیسے دارالعلوم کی مساجد سے لوگ نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لباس کے اعتبار سے ہمیں یہ نوازا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ظاہر سے نوازا ہے، اللہ ہماری باطن کو بھی نواز دے. ہمارے باطن کو بھی یقیناً یہ بات ہے کہ ظاہر کو جب نوازا ہے اللہ نے تو باطن سے بھی نوازے گا. ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. ماشاءاللہ اسلامی تشخصات کا، اسلامی لباس، ہر آدمی حافظ اور عالم میں امتیاز اور فرق محسوس نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ لباس میں. اللہ تعالیٰ مقامات میں بھی ہمیں ایسے ہی نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقامات بھی ایسے ہی طے کریں ہم اللہ سے تعلق جوڑ کر. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو بات بہت گھنٹوں کی جائے تو بھی وہی بات ہے. آج ہمارا چونکہ مزاج خراب ہو گیا ہے، چیزوں کے ساتھ برتنے کی وجہ سے، لوگوں کی صحبتوں کی وجہ سے اور چیزوں کے استعمال سے زیادہ جوڑنے کی وجہ سے، مادیات میں زیادہ گھسنے کی وجہ سے یہ تقریریں لمبی لمبی کرنی پڑتی ہیں. ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، مختصر سی نصیحت کا مطالبہ فرماتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام سکھائیے، مختصر سی کوئی نصیحت بتا دیجئے۔ کتنے صحابہ سے روایات اس طرح کی مروی ہے، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، مختصر فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، کتنا سا جملہ، کتنی دیر لگی، کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو۔ کتنی اس میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک ارشاد آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہونا۔ اب غصہ جب آدمی ہوتا ہے تو پھر یا تو وہ طاقتور ہوتا ہے یا تو کمزور ہوتا ہے، دو حال سے خالی نہیں۔ بے طاقتور ہوگا تو بدلہ لینے کا انتقامی جذبہ پیدا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہو جائے گا تو ظالم ہو جائے گا، اور اگر طاقت نہیں ہے اور انتقامی جذبہ، غصہ آیا اور انتقامی جذبہ ابھرا اس کے اندر، تو بغض اور حسد رہنے لگے گا اس کے دل میں۔ تو بغض اور حسد جو اندر کے بہت بڑے مرض ہیں اس میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ تشریح کرتے جائیے، اس میں جتنی خرابیاں، حسد کی، کینے کی، بغض کی، اسی طرح ظلم کی جتنی شکلیں، اب گھنٹوں اسی پر بیان ہو جائے۔ حضور نے صرف یہ فرمایا لا تغضب، بنیاد کی بے خونی کر دی کہ تم غصہ مت ہونا۔ جب غصہ نہیں آئے گا تو پھر یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اگر آپ عاجز ہوں گے جواب دینے پر تو بھی اس کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی انتقام میں وہ نہ پیدا ہوں گی، اور اگر آپ پہلوان ہوں گے تو اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوں گی تو وہ بھی نہ پیدا ہوں گی اگر آپ غصہ نہ ہوں گے۔ آپ یہ سمجھیں گے اللہ کا بندہ ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، میں بھی غلطی کرتا ہوں، اس سے بھی غلطی ہو گئی، جاؤ درگزر کا مزاج۔ حضور نے فرمایا درگزر کا مزاج بناؤ، غصہ مت ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے جو حدیث کے چند جملے پڑھے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے، لیکن مختصر نصیحت۔ وہ نصیحت بھی اللہ کے رسول نے 3 ٹکڑوں میں ارشاد فرمائی، 3 جملوں میں ارشاد فرمائی، جس میں حقوق العباد، حقوق اللہ کا سرچشمہ جاری فرما دیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملوں۔ اب یہاں گھنٹوں بیان کیا جاتا ہے، یہ حقوق اللہ ہیں، اس میں یہ ڈرو، تم یہ حقوق العباد میں یہ چیزیں ہیں۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ 3 باتیں آدمی گانٹھ سے باندھ لے اس کو، اور ہر وقت اس کو پکی مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ ہر گناہ سے بچ جائے گا، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ نافرمانی والے گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اور حقوق العباد کا ایک جو مستقل شعبہ ہے جس کی معافی بغیر بندوں کے معاف کیے ہوئے اللہ تعالیٰ معافی نہیں فرماتا، جو بہت خطرناک چیز ہے، اس کا بھی سارا جو ہے پورا کا پورا شعبہ اس میں گھیر دیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحات، یہ قیمتی رات اور یہ رمضان المبارک کا قیمتی دن، یہ قیمتی روزہ رکھ کر کے پھر رات میں جگنا نصیب فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے بھائیوں، اسے غور کریں، کتنا بڑا انعام ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے رمضان آتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر اہتمام ہوتا تھا رمضان کے لیے۔ آپ رجب اور شعبان سے پہلے ہی دعا فرمانا شروع فرماتے تھے، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں میسر فرما دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے مہینوں پہلے کہ اللہ رجب اور شعبان تو یہ برکت والا مہینہ ہے، گویا کہ برکت والا مہینہ، یعنی رجب سے ہی محنت ہمیں شروع کر دینا چاہیے، عبادات کو سنوارنے کی اور بندوں سے اچھا تعلق برتنے کی، اخلاق کو سنوارنے کی، عبادات کے باب میں صحیح کرنے کی، نمازوں کی درستگی اور روزوں کی عادت، اور یہ ساری چیزیں گویا کہ اشارہ ہے۔ الارم بجا دیا گیا رجب سے پہلے ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما کے کہ یہ برکت والے مہینے ہیں جو رمضان تک پہنچا کر، اور رمضان اس حال میں رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے اور اس میں برکت دے دیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان اعمال میں ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما دے، اور اعمال خیر کو مضبوطی کے ساتھ
اپنے اعمال کو مضبوط کرتے کرتے اس انداز سے رمضان لے آئے کہ رمضان المبارک میں پہلا عشرہ جو رحمت کا شروع ہوتا ہے ہمارے قلب میں ڈائریکٹ اللہ کی رحمتوں کی بوچھار ہونے لگے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہمارا رمضان ہی غفلت کے ساتھ گزرتا ہے۔ رجب اور شعبان برکت والے مہینے کی قدر عظمت تو بہت دور کی بات۔ دنیا کی چیزوں نے ہمیں چکا چوند کر دیا ہے، مادہ پرست دنیا کی مادہ پرستی نے اور دنیا کی محبت نے ہمارے دل کو بالکل دنیا کا مرکز بنا دیا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا مرکز ہمارا دل بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کا خوف، آخرت کا خوف، یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک سن لیا، یہ چیزیں سننے کی ہیں، یعنی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے اللہ کا ذکر آتا، ان کے قلوب لرز جاتے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل خوف کی وجہ سے لرز جاتے۔ میرے اللہ کا ذکر آیا، جنت اور جہنم کے تذکرے سے آخرت کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا، جہنم کے تذکرے سے، قبر کے تذکرے سے صحابہ کرام اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا یقین جو ہونا چاہیے، جس یقین کا مطالبہ اور جس یقین کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا کیا تھا، اس یقین کا ضعف ہے اور اس نعمت کی ناقدری ہے جو نعمت اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا لا تمنوا علیہ اسلامکم، کہ اے لوگوں تم اپنے اسلام پر مجھ پر احسان مت جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اسلام اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے اسلام عطا فرمایا اور تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس ایمان کی قدر کر لو اور اس ایمان کی بہاروں سے اپنے دل کو روشن کر لو، ان اعمال صالحہ سے ایمان کو مضبوط کر لو، اور یہ سیزن کا جو مبارک مہینہ روحانیت کا بھرپور، روحانیت سے بھرا ہوا اور تمام مادی اور روحانی انتظامات کے ساتھ جو مبارک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے ہماری روحانیت کی ترقی کا، فرمایا اے لوگوں آ جاؤ اور اس سیزن کے مہینے میں فائدہ اٹھا کر اپنے قلب کو روشن اور مجلہ کر لو اور اپنے تعلق کو اللہ کی ذات عالی سے مضبوط کر لو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ لمحات بار بار نہیں آتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان کس کو میسر ہوگا، کس کو نہیں ہوگا، کون یہاں مسجد میں ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں، اگلے رمضان میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے میرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی، سب سے بڑی دولت اللہ نے جو دی ہے ایمان کی، اسلام والی زندگی نصیب فرمائی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی نصیب فرمائی، اپنے ایمان کو قوت دینے والی سنتوں والی زندگی نصیب فرمائی کہ ایک ایک سنت پر آدمی عمل کرنا شروع کر دے تو ایمان کی بہاریں اسے حاصل ہو جائیں اور ایمان کی مضبوطی اسے آٹومیٹک حاصل ہو جائے، ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خاص اہتمام رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور نفس کی شرارت بھی انسان کے اندر داخل ہے، تو اس کے انتظامات کے لیے اللہ نے روزے فرض فرما دیے۔ روزے فرض فرمائے کہ مادی جو چیزیں مادے میں ہیجان پیدا کرتی ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے روک دیا تاکہ انسان کا نفس ٹوٹے۔ ادھر نفس کو توڑنے والی چیزوں کے احکامات جاری فرمائے، ادھر روحانی اعتبار سے جو شیطان کوشش کرتا ہے انسان کو ورغلانے کی، ان سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا۔ کتنا بڑا انتظام اللہ نے فرمایا۔ اب ایسے موقع پر جہاں ہمیں پورا فائدہ حاصل ہو، ہر اعتبار سے کمانے کا چانس دیا جائے، اور پھر وہ تاجر نہ کما سکے، اس سے زیادہ میرے بھائیوں لیکچر کہتے ہیں جو ہے سست تاجر کون سا ہوگا جسے سارے چانسز مہیا کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ سیزن میں کمائی نہ کر سکے، کہ مال بھی خوب مل رہا ہے اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، گراہک بھی خوب آ رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انکم ٹیکس سارے جس بھی خطرات تھے سارے خطرات کو روک دیا گیا کہ بھئی ایک مہینے کے لیے تمہیں تاجروں کو چھوٹ ہے، جتنے کروڑ بھی وہ کمائیں گے انکم ٹیکس اس کا معاف۔
ایسا اعلان کر دیا جائے اگر جتنا بھی وہ بیچے گا خوب بیچ ڈالے، جتنا اسے بیچنا ہو، مال بھی اس کو برابر دیا جائے گا اور اس کا انکم ٹیکس بھی نہیں لگے گا، کوئی کسی قسم کی اس کی نگرانی نہیں ہوگی، ہر اعتبار سے چھوٹ دینے کے بعد اگر وہ تاجر کما نہ سکے تو کیا کہیں گے لوگ؟ ارے کیسا نالائق ہے، اتنا گولڈن چانس نکل گیا۔ کسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے حکومت کی تمہیں معیت حاصل تھی، حکومت کی طرف سے تمہیں ہر اعتبار سے تمہارا نظام بنا دیا گیا، پھر بھی تم نے حاصل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ گولڈن چانس ہے اللہ کی طرف سے آخرت کے تاجر کے لیے کہ آؤ میرے بندو کما لو۔ یہ ایک مہینے کا سیزن ہے جس میں بڑے بڑے شیاطینوں کو، یہ ٹیکس جو لینے والے اور امت محمدیہ کے اعمال کو ختم کرنے والے اور اعمال کو برباد کرنے والے، اور یہ مختلف قسم کے ٹیکس میں اور مختلف قسم کے الجھنوں میں یہ شیاطین امت محمدیہ کو مبتلا کر کے اعمال خیر کے ذخیرے غائب کرنے والے سرکش شیاطینوں کو اللہ نے قید کر دیا کہ اے کمبختو قید ہو جاؤ، امت محمدیہ کے کمانے کا مہینہ ہے، ختم، خبردار تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنجیروں میں جکڑ دیے گئے سرکش شیاطین نہیں آئیں گے کہ امت محمدیہ کے بڑے بڑے جرائم کرا کر کے وہ گناہوں پر آمادہ کرے اور بڑے بڑے جرائم کرا کے بڑی بڑی نیکیاں اس سے چھڑوا دے۔ یہ انتظامات اللہ کی طرف سے ہوئے۔ ساتھ ہی نفس کا جو شرر اور نفس شیطان جو ہمارے ساتھ ہر ایک لگا ہوا ہے، جو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا، اس کے توڑنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ روزے کو فرض فرمایا۔ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا، بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے اس کی وجہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں، کیونکہ نفس ٹوٹے گا کھانے اور پینے کی چیزوں سے، شہوات کی چیزوں سے رکو گے، جس سے نفس موٹا ہوتا ہے، ان چیزوں سے روک دیا گیا تو ادھر شیطان جکڑ دیے گئے، ادھر نفس کے توڑنے کی چیزیں فرض فرما دی گئیں، پھر امت محمدیہ کو آمادہ کیا گیا جنت کا شوق، جہنم کا خوف، یہ ساری چیزیں۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کو توڑ کر اور پھر قلب کو ابھارا اور انسان کو ان آخرت والے اعمال کی طرف اور ثواب اور جنت کی طرف ابھارا کہ آپ نے رمضان المبارک کا ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اذلکم قد اذلکم شہر عظیم، اے لوگو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، فضائل اعمال میں اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ شعبان کے آخری شعبان میں اللہ کے پیارے حبیب، یہاں روحانی اعتبار سے انتظام ہوا، شیطان کو جکڑ دیا گیا، ادھر روزے میں کھانے پینے اور شہوات کی چیزوں سے روک دیا گیا، یہ انتظامات ہوئے حفاظتی انتظامات کے ساتھ رغبت دی گئی کہ دیکھو انتظامات بھی ہیں، رکاوٹ بھی نہیں آئیں گی زیادہ، اب تمہیں تھوڑی توجہ کی ضرورت۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل اس کی فضیلت بیان فرمائی اس مہینے کی کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا، اذلکم شہر عظیم، بڑا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اعمال کے بھاؤ کو بڑھا دے گا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور نفل ادا کرو گے تو فرض کے برابر، ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکی، ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرض، اور نفل والی نیکی ادا کرو گے تو جیسے فرض عام دنوں میں تم ادا کرتے ہو ایسا ثواب تمہیں دے گا۔ اور فرمایا تمہارے رزق کو بڑھا دیا جائے گا اور خیر کے دریا بہا دیے گئے، رحمت والا عشرہ، پہلا رحمت کا عشرہ، پھر مغفرت، یعنی پورے 10 دن تک رحمت ہی رحمت برسے گی، پھر مغفرت کا شروع ہوگا، پھر تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا، یعنی زبردست طریقے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کو کھولا، اس کی برکات کو، اس کی حسنات کو، چونکہ انسان کا مزاج ہے، لالچی ہوتا ہے، لالچ میں انسان کام کرتا ہے، جس طرح سے تاجر اگر نفع کی لالچ نہ ہو تو تجارت ہی نہ کرے، ملازم اگر نفع کی لالچ نہ ہو تو ملازمت ہی نہ کرے، چونکہ اس انسان کو لالچی بنایا گیا ہے، لالچ کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی لالچوں سے ان کو آگاہ کیا کہ دیکھو اے لوگو، آؤ لالچ کرنا ہے تو اچھی لالچ کرو، آخرت کی لالچ کرو، جنت کی لالچ کرو، آخرت والے اعمال میں آ جاؤ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکات کو، اس کے حسنات کو اور اس کے اعمال کو خوب کھولا۔ ایک طویل حدیث ہے
پورے صفحے کی روایت ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس میں فرمایا ایک روزے دار کو جس نے افطار کرایا پورے روزے کا اس کو ثواب ملے گا، اور اس کے جتنے روزے داروں کو فرمایا کہ تھوڑا سا ایک کھجور سے اور ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کو افطار کرائے گا۔ اس میں میرے بھائیوں حقوق العباد کی طرف ابھارا گیا کہ تمہارے اندر ایثار کا جذبہ، یہ مہینہ حقوق العباد کے ساتھ بھی حقوق العباد کے استوار کرنے کا، سنوارنے کا بھی مہینہ ہے، کہ آدمی اس مہینے میں دشمن سے بھی، اگر دشمن بھی روزہ ہو اسے بھی افطار کرانے کی سوچتا ہے کہ میرا دشمن بھی ہے، اگر روزہ ہے تو اسے افطار کرانے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس میں اپنے مزاجوں کو آدمی بدل سکتا ہے، اس میں اپنی تمام چیزوں کو درست کر سکتا ہے، آدمی کی غصے کی عادت ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، آدمی کی حسد کی عادت ہے اس کو درست کر سکتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سنوارنے کا مہینہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز سے اس کو کھولا کہ دیکھو یہ مواسات کا مہینہ ہے، شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ آدمی اگر کنجوس ہو، بخل ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بخل کیا ہے بھائی؟ کنجوسی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ حضور نے فرمایا مواسات کا مہینہ ہے، خرچ کرو، غربا کو خرچ کرو، اور آپ نے اعمال بھی ارشاد فرمائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر بھی پیش کیا کہ آپ صدقات اور خیرات کے اعتبار سے اس طرح تیز کر دیتے تھے اپنا ہاتھ جیسے دریا کی روانی ہے، دریا کی طرح آپ کا ہاتھ چلتا تھا لوگوں کو دینے میں۔ یہ عمل سے بھی ثبوت دیا، آپ نے قول سے بھی پیش کیا اور عملاً بھی اس کا ثبوت پیش کیا کہ یہ مبارک مہینہ دینے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، رزق کے اتارنے کا مہینہ ہے۔ تم دو، مالک کائنات تمہیں دے گا۔ بخل کا مزاج ختم ہوگا۔ انسان کے اندر برائی کے مختلف انداز ہوتے ہیں، انسان کے اندر مختلف قسم کے عیوب ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، کسی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چاہے چمڑی چاہے چلی جائے دمڑی نہیں جائے گی، اس کا بھی علاج ہے، ہوتا ہے نفل پڑھوا لو 100 رکعت پڑھ لیں گے تو 100 روپے چندہ مت مانگنا، 100 رکعت نفل پڑھ لوں گا لیکن 100 روپے کی رسید نہیں بنواؤں گا یا 100 روپیہ غریب کو نہیں دوں گا۔ اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بیچارے پیسے کو خوب لٹانے والے ہوتے ہیں، لیکن پیسہ خوب لٹا لو، جماعت والے آگے بھی 3 دن کے لگے نہیں، وقت نہیں مانگ رہی، یہ پیسہ لے جاؤ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر دو، لیکن وقت نہیں ہے اپنے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہر ایک کو جو ہے مطالبہ کیا گیا، جس کا جیسا جس انداز کی جو کمی ہو۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی مال لٹا رہا بس اس کو جان نہیں دینا چاہیے یا اس کو اعمال نہیں، وقت نہیں دینا چاہیے، وقت بھی دینا ہے اور مال بھی دینا ہے، مال کی محبت کو بھی کم کرنا ہے اور وقت کی محبت کو بھی کم کرنا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہمارا وقت لگ رہا ہے اس کو بھی چھڑانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا فرمائے ہمارے چلتے پھرتے مدرسے کو، اللہ دن دونی ترقی نصیب فرمائے۔ چلتا پھرتا مدرسہ کون سا ہے بھائی؟ ہے جماعت کا، دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مزید جو ہے ان احکامات کے عمل کرانے کے لیے ایک معین بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس چلتے پھرتے مدرسے کو عام فرمایا کہ اب کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ دیکھو برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور اگر کوئی اکسانے والا آ جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارے آ گئے، چلو بھائی 3 دن کا وقت دے دو، 40 دن کا وقت دے دو، اور اس بہانے سے وہ چلے گئے تو وقت کو فارغ کر لیا، تو پھر ان اعمال کو حاصل کرنا اور اعمال کو بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مدارس کے سلسلے کو بھی بر صغیر میں خاص طور پر بطور معاونت کے مال کے حریصوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جو مال بیچارے خرچ کرنا نہیں جانتے، زکوٰۃ ہی نہیں جانتے تھے، زکوٰۃ نکالنا بہت دور کی بات، زکوٰۃ نہیں جانتے تھے، وہ لوگ بھی زکوٰۃ نکالنے لگے۔ اب مدرسے والے بار بار، اور کتنے مدرسے والے ہندوستان کے کہاں سے مدرسے والے آ کے بار بار چکر لگا کے نہیں دینے والے سے بھی نکلوا لیتے ہیں کہ چل بھائی تو اس بہانے سے زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، ورنہ پھر معلوم یہ ہوا کہ سارا مال تپا کر اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سانپ بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جاتا۔ ان تمام جو ہے بدعمالی جو زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر جو اس کو سزائیں ہوتی، اس سے بچانے میں اللہ تعالیٰ نے مدارس کو یہ دیا۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے عمومی چندے کا مزاج بنایا، ورنہ مملکت اسلامیہ، سعودی عربیہ،
دبئی اور دوسرے علاقوں میں امارات، عرب امارات میں جو مدارس چل رہے ہیں وہ حکومت کے انڈر کسٹڈی ہیں، حکومت کے خرچے پر چل رہے ہیں. وہاں کے امام سے آپ کا مصافحہ کرنا مشکل ہو جائے، وہاں کے عالم کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. حکومت کے اس میں آتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں نماز پڑھایا اور اسے گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. سرکاری مولوی ہندوستان میں بھی ہو جاتے. تو میرے بھائیوں، آج علماء سے اس طرح کا جو خلط ملط اور علماء سے جوڑ اور ایک آدمی کو براہ راست عالم سے مسئلہ پوچھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اصول ہشتگانہ کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے مدارس اسلامیہ کا قیام فرمایا اور ہندوستان کے بر صغیر میں جگہ جگہ پر مدارس کا جال بچھایا. اب وہ صحیح اور غلط، جو غلط کر رہے ہیں ہر شعبے میں غلط اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن نظام تو صحیح بنایا گیا تھا، لیکن اب غلط لوگ کریں اس کا تو وہ غلط ہی استعمال کرے گا تو وہ بھگتے گا. کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے میں جو غلط کرے گا وہ غلطی کا انجام بھگتے گا. لیکن بہرحال یہ دونوں چیزیں، دعوت و تبلیغ اور مدارس، یہ دو پہیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اعمال کے بنانے کے لیے بہت بڑی معین دونوں جماعتیں ہیں. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو خود بنائے، اپنی زکوٰۃ کو خود ادا کرے، اپنے وقت کو دین کے لیے خود فارغ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک کے پاس پہنچا دیا عمومی طور پر کہ قیامت کے دن اتمام حجت ہوگی. کوئی دلیل نہ پیش کر سکے گا کہ صاحب ہم کو تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا. ہر آدمی کے پاس لوگ پہنچ رہے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے، زکوٰۃ پر ابھارنے والے اور وقت کو لگانے والے، ہر اعتبار سے ہر جگہ الحمدللہ وہ چیزیں مہیا ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے اعمال کو نہ سنوارا تو میرے بھائیوں بڑے خسارے کی بات. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن یہ بھی اسی کی کڑی تھی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کو خوب کھولا ہے. تو اللہ نے انتظامات بھی کیے اور اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کے فضائل بھی خوب سنائے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے. اب اس کے بعد بھی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے بس روزے ہی ہیں، اللہ معاف فرمائے. جو روزہ ہماری نگاہوں کی حفاظت نہ کرا سکے، جو روزہ ہمیں گالی سے نہ بچا سکے، جو روزہ ہمیں غیبت سے نہ بچا سکے، وہ روزہ اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو اس وعید والے روزے میں ہم شامل ہو جائیں جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امت کے بہت سے روزے رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بھوکا رہنا، کھانا چھوڑنے کے علاوہ، پانی چھوڑنے کے علاوہ اور کھانا چھوڑنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملے گا. بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ میرے پاس ان کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے ہاں بیلنس کی کمی نہیں ہے کہ بیلنس ختم ہو گیا ہے، غلے کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے اس لیے 1 مہینے کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا. لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، روحانیت ہماری ترقی کرے، فرشتوں کے ساتھ ہماری مشاہبت قوی ہو، کیونکہ فرشتوں کا کام ہے نہ کھانا نہ پینا، عبادت میں لگے رہنا. تو فرشتوں جیسی صفات کے ساتھ آراستہ کرنے کا یہ مہینہ ہے. جس طرح فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتوں کی شان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے کہ اس کی پوری پوری قدر کریں. ہم کھانا چھوڑا ہے ہم نے تو اب ہم تھوڑی توجہ کی بھی ضرورت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کیفیات کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے اس طرح ہم روزہ رکھیں. یہ کیفیات کب پیدا ہوں گی؟ یہ کیفیات جب پیدا ہوں گی جب اللہ کی ذات کا استحضار قوی ہو کہ ہمارا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے میری ذات کو ماننے والو، میری ربوبیت کے اقرار کرنے والو، میری جنت اور جہنم کو ماننے والو، میری تقدیر پر یقین رکھنے والو، مجھے خالق اور مالک ماننے والو. ایمان والے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈریے. مسجد میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور مسجد کے باہر بھی اللہ سے ڈرنا ہے. بعض دفعے مسجد میں
اور مسجد والے اعمال میں بھی غفلت والے اعمال کے شکار ہو جاتے ہیں ہم. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ مسجد میں ہوتے ہوئے، جو مسجد عبادت کی جگہ ہے جہاں اللہ کے علاوہ دوسری چیز یاد نہیں آنی چاہیے، یہاں بیٹھ کر کے بھی کبھی کبھی شکلن تو ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن اعمال دنیاوی شروع کر دیتے ہیں. مسجد میں رہتے ہوئے جہاں اللہ یاد آنا چاہیے وہاں دنیا کے تصورات ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے مسجد میں تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، مسجد کے باہر بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی چیز کا لحاظ بیجا، کسی بھی رسم کا لحاظ، اللہ دیکھو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو کسی مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے. ہم رعایت بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا دربار ہے، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے ہم بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی بھی عمل، کسی انداز کا بھی عمل، دینی عمل، عبادت میں خلل ڈال کر کے کسی دینی مصلحت کے پیش نظر تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر دینی مصلحت اس میں نہ ہو تو پھر عبادت میں بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے. آج ہم نے ایک عمل دیکھا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹوک دیں. میرا مزاج ہے میں تو ٹوک دیتا ہوں، بھائی برا لگے تو معاف کر دینا آپ. ابھی ایک عمل میں نے دیکھا، وطر کے بعد آپ نے شیرینی تقسیم کی. ایک تو شیرینی کی ثبوت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ شیرینی ہے بھی کہ نہیں. ختم قرآن کے بعد شیرینی تقسیم کرنا چاہیے کہ نہیں، اسی کے ثبوت کے لالے پڑے ہوئے. اب وہ پھر اور وطر کی نماز روک کر کے پھر شیرینی تقسیم کروائی جائے، اس کا اہتمام کروایا جائے. کریلا پھر نیم چڑھا اپنی زبان میں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کوئی بھی چیز ہو، آپ نماز وطر کے بعد، واجب کے بعد فوراً سنت وطر تراویح ختم ہوئی، اس کے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو تقسیم کروائی جا سکتی تھی. وطر کے بعد ہاں جیسے چندے کا نظام بنایا گیا، وہ ایک مصلحت ہے، دینی مصلحت ہے، اس میں مدرسے کا فائدہ ہے، آپ کے مکتب کا فائدہ ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. آپ نے فرض نماز کے بعد، حالانکہ مستحب اس میں بھی یہی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جن کے بعد سنتیں ہیں، سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کے بعد سنت پڑھنا افضل ہے. فرض کے بعد جو عمل ہے وہ سنتوں کا عمل ہے، دوسرے کسی عمل میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. لیکن دینی مصلحت کے پیش نظر یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ بھئی دینی مصلحت ہے اس لیے ایسا کیا گیا. لیکن یہ پڑیا بانٹنے کی دینی مصلحت میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی کسی کا اتنا لحاظ بالا بیجا کہ بھئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بانٹنے والے کی اس کو بھی قبول فرمائے، برا نہ مانے وہ. لیکن بہرحال اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا، ایک نفلی کام تھا یا مباح سمجھ لو. ابھی اس کے جواز عدم جواز کا مسئلہ ہی الگ ہے، وہ مفتیان کرام بتائیں گے. لیکن ہم نے اکابرین کے ہاں، اولیاء کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 12 ختم قرآن کی مجلسوں میں شرکت کی. وہاں تو قرآن ختم ہوتے ہی رونے کا ماحول بن جاتا تھا. قرآن ختم جب فرماتے تھے حضرت قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو آواز بھرا جاتی تھی، رونے کی آواز کہ قرآن ختم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو مجلس میں دعا ہوتی تھی، اللہ اکبر، پوری مسجد میں زار و قطار لوگ روتے تھے، یہ ختم قرآن ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ختم قرآن کے بعد آخرت کی یاد تازہ ہونا چاہیے. دنیاوی عمل یہ شامل کرنا میرے لحاظ سے کچھ مصلحتاً تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن جب اللہ نے مزاج بنایا ہے، ذہن بنایا ہے، تو ختم قرآن کے بعد اب رونے کا مزاج، رونے کا نظام، اللہ کے سامنے توجہ کا مزاج، بیچ میں کوئی ایسا عمل نہ ہو دنیاوی یا دنیا کے مشابہ ہو جس میں آخرت کے اعتبار سے، جیسے ختم قرآن کی مجلس بڑی قیمتی مجلس ہوتی ہے، اس ختم قرآن کی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس دعائی اجابت قبول کے موقع پر دنیا کے کوئی بھی ایسا عمل، کسی کو دینا ہے، تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا لینا سنت، تحابو و تحادو، ہدیہ دیتے لیتے رہا کرو. ان ایام میں ہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی وقت بھی حافظ کی خدمت میں یا پڑھنے والے کی خدمت میں، کیونکہ آج ہی حافظ نہیں ہوا وہ، بلکہ حافظ پہلے بھی تھا. پورے رمضان جس کو جو کچھ دینا ہو، جتنا دینا ہو دیں. لیکن اس کے بعد یہ اعلان کرنا کہ صاحب یہ بھی جو ہے رسم ہمارے گلے کے نیچے اترتی نہیں ہے. آپ کے ہاں بہرحال ہو رہا ہے، علماء کرام آتے رہتے ہیں.
میرے ذہن میں جو خلجان تھا وہ میں نے پیش کر دیا ہے تاکہ قیامت میں مجھ سے یہ پوچھنا ہو کہ گوگاواں میں جا کے چندہ کرتے تھے، لوگوں کے دباؤ اور لوٹ کی وجہ سے بولے نہیں، اس لیے میں نے تو بول دیا۔ جو چیز جائز نہیں ہے اس کو میرے بھائیوں زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ 38 مقامات پر قرآن ختم کیا ہے بچوں نے، 38 مقامات پر، 18 مقامات پر شہر میں اور اس سے زیادہ دیہاتوں میں لگ گئے ہیں۔ ہم نے کہیں بھی یہ نظام نہیں بنوایا ہے، سب کو یہ کہا جس کو جو کچھ دینا ہو چپ چاپ دے۔ وہ حافظ کے دینے لینے کا ہدیہ تحفہ ایک الگ چیز ہے، ختم قرآن ایک الگ چیز ہے۔ ختم قرآن کے وقت تو یہ دینے لینے کی بات ہی نہیں آنی چاہیے، بلکہ احسان ہے ان لوگوں کا، حافظ قرآن کا جو قرآن سن رہے ہیں، حافظ کے ذہن میں یہ بیٹھانا چاہیے کہ بیٹا یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے سینے میں رکھی، حفاظت کرنا تمہارا کام تھا۔ تراویح میں بیچاروں نے انہوں نے سنا، ان کا احسان ہے کہ تمہارا قرآن انہوں نے سنا۔ ہمارے حضرت تو یہ سناتے تھے ہم کو، اور الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے بہرحال ایک ضمنی بات تھی، وہ میرے دل میں امانت تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے۔ یا رسول اللہ ہمیں نصیحت فرما دیجیے، بہت غور طلب بات۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نئے صحابی، یا رسول اللہ مختصر نصیحت فرما دیجیے اور جامع ہو۔ حضور نے فرمایا اتق اللہ حیث کنت۔ کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث کنت، اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں بھی ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماحول دین کا جہاں ہوتا ہے وہاں ڈرتے رہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، اور جہاں ماحول نہ ہو اس کا تو اس ماحول کے رو میں بہت جلدی آدمی بہ جاتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کتنی جامع حیث کنتا، چاہے جہاں ہو، بادشاہ کے دربار میں ہو، تجارت کی منڈی میں ہو، مسجد کی چار دیواری میں ہو، بے دینی کے ماحول میں ہو۔ بے دینی ماحول ہے وہاں تو دین پر ثابت قدم رہتا ہی ہے آدمی۔ جیسے آپ کے ہاں نکاحوں میں ماشاءاللہ کھتری برادری کے نکاحوں سے مجھے دلی مسرت ہوتی ہے، ان کے نکاح میں رد نہیں کرتا، ضرور پہنچتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں، بہت سکون کے ساتھ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ برکتیں اسی سنت کی برکت ہے۔ ایک تو لباس سنت کے مطابق، اور نکاح بڑے آسانی طریقے سے ہو رہے ہیں۔ آج نکاحوں میں آپ شرکت کیجئے، دوسرے نکاحوں میں، تو آپ کو ان نکاحوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے جنہوں نے اس کی کوشش کی ہوگی، بہت بڑی کوشش کی ہوگی۔ میرے بھائیوں جب یہ نظام بنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک عمومی طور پر اس برادری میں ایسا نظام اللہ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، ان کی برادری والے اس عمل کو، نکاح کی سادگی کو پورے امت اسلامیہ کے لیے اس پر آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ، سادے طریقے سے۔ اب میں گھروں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اوپر شیروانی نیچے پریشانی ہو، اپنے گھروں کے رسومات کو تم خود دور کرو۔ میں تو مسجد کے ماحول کو بیان کر رہا ہوں، اب گھروں میں کوئی رسومات ہوتی ہوں تو آپ جانو۔ میں تو مسجد میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ کب کیف متفق، نہ کوئی ارات نہ برات، لوگ آئے اور اپنا بیٹھ گئے مسجد میں سیدھے سادھے۔ دولہے کو بھی پوچھنا پڑتا ہے بھائی دولہا کون ہے، بولے آگے آ جاؤ۔ یہ سنت کی پوری ترجمانی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے نکاح کی نوعیت اور اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت جو احادیث مبارکہ میں ذکر ہوئی ہے، الحمدللہ نمونے کے طور پر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے نکاحوں۔ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ بہرحال تو حضور نے فرمایا حیث کنتا اتق اللہ حیث کنتا، اے صحابی رسول تم ڈرتے رہنا اللہ سے جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں ابھی بمبئی میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے اس حدیث کی بڑی عجیب غریب تفسیر فرمائی۔ فرمایا ماحول میں آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے، جیسے مسجد والا ماحول ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن مسجد والے ماحول سے جب آدمی نکلتا ہے، مثلا دنیاوی ماحول میں گیا، ٹی وی اور بی سی آر کے ماحول میں گیا، کھیل کا زمانہ چل رہا ہے، اس کو ٹی وی دیکھنے کا ماحول ملا، تو وہاں پہ بھی اللہ کا ڈور اپنا سب کھو جاتا ہے کیونکہ چل رہا ہے۔
ماحول میں غلط چلن جب ہو جاتا ہے تو وہاں اللہ سے ڈرنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا صحابی رسول کو پابند بنایا، اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں بھی ہو، جس ماحول میں ہو، موافق ماحول میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور مخالف ماحول میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ یعنی صاحب سبھی لوگ تو کہہ رہے ہیں، سبھی لوگ تو دیکھ رہے ہیں، اب ہم نہ دیکھیں گے تو بیوقوف سمجھے جائیں گے، وہیں ڈرنا ہے۔ اسی کا نام ہے استقامت۔ یہ سبق لے کر کے جائیے آج کی رات کہ اللہ کے پیارے حبیب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابی رسول کے واسطے سے پوری امت اسلامیہ کو یہ درس دیا جا رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے کہ اے ایمان والو، اے میرے امتیو، جس ماحول میں بھی ہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اتق اللہ حیث ما کنتا۔ آگے فرمایا وَمْحُ بِالسَّيِّئَةِ وَمْحُ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، فرمایا برائی کو مٹا دینا، برائی کو مٹاتے رہیے اچھائیوں کے ذریعے۔ اگر برائی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ برائی سے توبہ کرے اور نیکیاں کر لیا کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے تو برائی تو، نیکی تو بہت دور کی بات، برائی در برائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فوراً کوئی چیز چوک ہو گئی، کسی کو کچھ کہہ دیا، اس سے معافی بھی مانگ لیا، کچھ صدقہ بھی کر دیا، کچھ کسی کو اچھا کلام کر دیا، کسی کو برا کہہ دیا تو کسی سے اچھی بات کر لی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیئات کو اپنے حسنات کے ذریعے سے اس کو مٹاؤ۔ کیا فرمایا؟ وَمْحُ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، یہاں تک تو ہے حقوق اللہ۔ ان دونوں جملوں میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر جملے کے اندر یہ فرمایا کہ اپنا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح کر لو، اور صحیح کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہر موقع پر اللہ کا استحضار رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی ناراض ہو خوش ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، ناراض رہے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کے کوئی بات کہی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا ناراض ہونے والے کو، اور اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور بندے بھی ناراض جائیں گے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی بندے کی ناراضگی آئی تو اس بندے کو اللہ اس سے راضی کر دیں گے، بعد میں اس کو احساس ہوگا کہ بات تو صحیح تھی، مجھے تھوڑا سا جذبات میں نے غلط سمجھا، بات تو وہی صحیح تھی جو حق کہی گئی۔ یہ حق بات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو تلقین فرمائی کہ چاہے ماحول جیسا ہو اپنے رب سے اپنے تعلق کو صحیح رکھنا، جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پر ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نیکیوں کے ذریعے اپنی برائیوں کو مٹاتے رہنا۔ تشریف فرمائی کہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے ایک حدیث میں کہ تم اس طرح عمل کرتے رہو گے تو نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ حضرت مولانا نے اس پر تشریف فرمائی کہ دیکھو بھئی گناہ معاف کر دینا الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے معاف کر دیا، معافی کے ساتھ ایک وعدہ اللہ کا عجیب و غریب ہے۔ کوئی چیز نام اعمال میں کہیں لکھا ہو بھئی اس نے چوری کیا تھا، اگر لڑکے کی پوری لسٹ، بھئی ٹھیک ہے چوری معاف کر دی گئی آپ کی، لیکن اس میں لکھا رہے کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں وقت زنا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، فلاں ابن فلاں نے اس وقت چوری کی تھی لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا، فلاں ابن فلاں نے فلاں وقت کسی کی ڈکیتی ڈالی تھی، فلاں ابن فلاں نے فلاں کی چغلی کی تھی لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کر دیا، لیکن اگر لکھا رہتا اس پہ تو آپ یہ بتائیے کہ اپنے نام اعمال کو اپنے باپ کو دکھا سکتے؟ کیوں بھائی؟ اپنے والد محترم کو اپنا نام اعمال چلو بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، لیکن ریکارڈ تو لال نشان لگا ہے اس میں کہ اس نے زنا کیا تھا لیکن اللہ نے معاف کر دیا، لیکن باپ کو نہیں معلوم ہے، ماں کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، تو بتائیے وہ نام اعمال کو اپنے باپ کو دکھا سکے گا جس میں یہ لکھا ہو بھلے ہی معافی ہو گئی؟ تو فرمایا جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے ہر مقام میں اور برائی کے بعد فوراً نیکی کرتا ہے تو اللہ کا یہ خصوصی انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام اعمال سے اس گناہ کی لسٹ کو ہی ختم کر دے گا۔ اس وَمْحُ
فرمایا اس کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو اس کے نام اعمال سے معاف کرنے کے ساتھ ہی ساتھ معافی کا قلم پھیر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا اس بندے کو جو اللہ سے ہر مقام پر ڈرتا ہو اور ہر برائی کے بعد فوراً نیکی کر لیتا، ہر برائی کے بعد توبہ کرتا ہو اور فوراً نیکی کرتا ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، اگر یہ عمل کر لے دو آدمی تو بتاؤ اللہ اور بندے کے درمیان میرے بھائیوں کوئی تعلق میں کمی رہ جائے گی؟ مضبوط تعلق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہو گیا حقوق العباد کا نچوڑ۔ دو جملوں میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو ارشاد فرما دی کہ دیکھو اتق اللہ حیث ما کنت وامح السیئۃ بالحسنہ، اور آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو لوگوں سے ملاقات، عام لوگوں سے ملاقات کرنا خلق حسن کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے قریبی کے ساتھ اور اپنے تعلق والے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، یہ تو ہر آدمی کے لیے آسان ہے۔ ہمارا اکرام کرتے ہیں حاجی صاحب، ہم بھی ان کا اکرام کرتے ہیں، ہم کو ہدیہ فلاں آدمی دیتا ہے، ہم بھی ہدیہ دیتے ہیں، ہمارا جو ہے بہت اکرام ہوتا ہے، ہم بھی اکرام کرتے ہیں، یہ تو بہت آسان بات ہے۔ حضور نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اس کی تشریح میں بھی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو عام لوگوں سے ایک معمولی آدمی، جزاک اللہ خیر، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی خالق الناس بخلق حسن، اے میرے صحابی عام لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بس ان تین باتوں پر تم عمل کرو گے، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے نام اعمال سے معاف تو کر ہی دوں گا، معافی کے ساتھ تمہاری خطاؤں کو بھی مٹا دوں گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے بھائیوں، خطاؤں کو مٹا دینا، ورنہ ٹک لگا رہے اگر اس میں تو آدمی یہ نہیں سنائے گا خوشی خوشی، جیسے قرآن میں آیا نا کہ آدمی دائنے ہاتھ میں جس کو نام اعمال دے دیا جائے گا، ہا اولائی مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب پڑھو، دیکھو میرا نام اعمال پڑھو کہ میرے رب نے کتنا آسان حساب کیا ہے۔ یہ کب دکھائے گا؟ جب وہ ٹک نہ لگا ہو، ورنہ کہے گا اس نے زنا کیا تھا لیکن اللہ نے معاف کر دیا، کہ اچھا نالائق تو زانی تھا، ارے اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن تجھ کو تو ہم ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ آدمی وہاں قیامت کے دن لان تان کا مستحق ہوتا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے صحابی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تین کام تم کر لینا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہاری خطاؤں کو بھی مٹا دوں گا، تمہارے نام اعمال سے ان کو ہٹا دوں گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کرنے کے ساتھ جو ہمیں کتاب ملے گی داہنے ہاتھ میں، اس کتاب سے ہمارے گناہوں کا سارا رزلٹ، گناہوں کی کیفیات سب ختم کر دی جائیں، تو ہم خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے باپ کو بھی، اپنی ماں کو بھی، دیکھو امی دیکھو میرا رزلٹ آیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس رزلٹ میں غلط سپلیمنٹری اور اس میں سرخ نشان لگے ہو کہ اس نے شرارت کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، وہ اپنے باپ کو دکھاتا ہے رزلٹ؟ نہیں دکھاتا، وہ تو کلیئر رزلٹ ہوتا ہے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا پورا، اور میرا جو ہے چرتر کیسا اس میں لکھا، اور میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور یہ کیا آدمی جب کلیئر ہوتا ہے جب ہی دکھاتا پھرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تین کام جو کر لے گا، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف فرمانے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہوں کو اس کے نام اعمال سے مٹا دے گا، جس کو خوشی خوشی ہر ایک کے سامنے وہ پیش کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، تینوں چیزوں کی مشق کی یہ رات ہے، اور اس رات میں بھی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان جو حقوق اللہ میں گڑبڑ کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی وعید ہے
کہ ایسے جہاں رحمت کا دریا بہ رہا ہے، آج کی رات میں اللہ کا وعدہ ہے کہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو کر صبح تک پکارتا رہے گا فرشتہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں مغفرت کر دوں، جس کی ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے میں خیر و برکت کی روزی دے دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا جسے میں اولاد عطا فرما دوں، ہے کوئی بخشش کا تلاش کرنے والا جسے میں پورے پورے گناہوں کو اس کے بخش دوں۔ فرمایا لیکن ایسے دریائے رحمت کا جہاں جوش میں ہے اور رحمت بہ رہی ہے، چاروں طرف سے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو ان تینوں جملوں کے اندر جو عمل نہیں کرتا آدمی، مشرک، اللہ کے تعلق کو مضبوط نہ کرنے والا، شرک کرنے والا، فرمایا ایسے دریائے رحمت کے وقت بھی وہ محروم رہے۔ ایسے خالق الناس کے زمرے میں وہ آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص بھی آج کی رات محروم ہوگا جہاں مغفرت کا دریا بہ رہا ہے، اللہ بڑے سے بڑے پاپی اور گنہگار کو بخشیں گے، بخشش کا اعلان کریں گے آج کی رات۔ فرمایا ایسے شخص کچھ منحوس لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جن کا تعلق صحیح نہیں ہے، جو کینہ رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اب یہ تشریح تو ہم کر رہے ہیں نا، حضور نے کیا فرمایا؟ خالق الناس بخلق حسن۔ کیا پیارے جملے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے، مختصر لمبی تقریر کرتے رہو، ایک جملے میں اب پوری رات تقریر کرتے رہو۔ یہ اللہ کے پیارے رسول کی خصوصیت تھی، جوامع الکلم۔ آپ نے فرمایا مجھے تمام نبیوں پر یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، ایک جملہ، ایک کلمہ ایسا مجھے دیا جاتا ہے جس کلمے کی تشریحات بڑی بڑی کتابیں بھر جاتی ہیں۔ تو فرمایا تین جملے فرمائے، خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اب کینہ پرور جو ہوگا وہ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا۔ کینہ پرور کہاں سے ملے گا؟ وہ تو کینہ رکھے گا دل میں، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، ایسے لوگوں کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، شراب کا عادی، زنا کا عادی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس میں بالسیئہ ومحو السیئۃ بالحسنہ، برائی کو اچھائی کر کے اس کو مٹاتے رہو، اس کا بدلہ چکاتے رہو۔ جو آدمی گناہ کا عادی ہو جائے، شراب کا عادی ہوگا، اسے ہوش ہی نہیں رہے گا گناہ اور ثواب کا، تو فرمایا اس نے تو سرچشمہ ہی بند کر دیا اعمال کا۔ تو ایسا منحوس شخص بھی آج کی رات محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے ماں باپ کا نافرمان، جو آدمی کہتے ہیں لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسے بن سکے گا؟ ماں باپ سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے بعد۔ ماں باپ کا شکریہ جو ادا نہ کرے، ماں باپ کا جو باغی اور مخالف ہو، میرے بھائیوں خالق الناس بخلق حسن کا مصداق کیسے بنے گا؟ جو اپنے محسن ماں باپ کو بھلا دے وہ عام لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا برتے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات ارشاد فرمائی، اور جو عام آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، جسے ایک معمولی انسان کی تکلیف سے بے چینی ہو جاتی ہو، وہ اپنے ماں باپ محسن کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا الٹا ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ، جو معمولی آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ سکتا ہے، وہ ماں باپ جو اس کے محسن ہیں ان کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشق کی باتیں ہیں میرے بھائیوں، ان چیزوں کی ہمیں مشق کرنا ہے۔ یہ سننا نہیں ہے صرف کہ ہم نے سنا دیا آپ نے سن لیا، بلکہ اس کی مشق کرنا ہے۔ اور یہ مبارک ایام چند دن باقی رہ گئے ہیں، آج یہ 27ویں شب ہے، 26 روزے پورے ہو گئے، کل 27، 28، 29 3 روزے ہمارے سامنے رہ گئے ہیں۔ ابھی بھی ہم اللہ کے سامنے رو دھو کر کے میرے بھائیوں پوری کمائی کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پورا سیزن غفلت میں نکل جاتا ہے، 3-4 دن میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں تاجر کے، تو ابھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب تاجر لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، تجارت کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہے، ابھی بھی موقع ہے میرے بھائیوں، آ جاؤ اللہ کے دربار میں۔ اور یہ تو ایسی تجارت ہے کہ جہاں پر سیکنڈوں میں تجارت لاکھوں کی ہوتی ہے، کہ 1 منٹوں میں کہیں کا کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے۔
توبہ کے ذریعے کتنے کتنے مقامات حاصل کر لیتا ہے. اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا کر، ایک آنسو گرا کر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر کروڑوں کی تجارت کر سکتا ہے. جنت اور جہنم، جہنم سے پناہ کے فیصلے، جہنم سے خلاصی کے فیصلے اور جنت کے حصول کے فیصلے ایک سیکنڈ میں اللہ سے اپنا یہ بندہ آج کی رات میں کرا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو. اللہ کے سامنے ندامت، یہ مشق کرنے کی باتیں ہیں. سب اللہ کے ساتھ ہمیشہ یکساں رہنے کی مشق کرنا چاہیے. جیسا میں نے کہا کہ تو ہزار بار ٹھکرا، میرا سر وہیں جھکے گا، تیرے در پہ سجدہ کرنا یہی فرض زندگی. یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ذہن جاتا ہے. کچھ حالات آئے، حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. کبھی مالوں میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، کبھی پھلوں میں کمی ہوگی، کسی طرح سے بھی آزمائیں گے. اب بیچارہ پریشان گھومتا ہے. اب مل گیا اگر کوئی پیسے والا عامل تو اس کو چکر میں ڈال دیتا ہے. تجھ کو کسی نے کرا دیا ہوگا، تجھ کو خاندان والا ہوگا، کوئی قریب کا ہوگا، اب وہ جھگڑے گھر میں لگا دیے. خود تو بیچارے کو روزی روٹی کے ٹھکانے نہیں ہے، خود کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب وہ پٹیچر نے پورے گھر کے جھگڑے لگا دیے کہ خاندان والا ہے، قریبی ہے، اس کا حلیہ یہ ہے، کسی نے کرا دیا ہوگا. ارے بھائی، ایمان والے کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب آئے تو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے. کوئی بھی تکلیف آئے تو ہزار بار ٹھکرا، میرا سر وہیں جھکے گا، تیرے در پہ سجدہ کرنا یہی فرض زندگی ہے. یہ جب ہمیں بتا دیا گیا کہ اے مالک تو ہزار بار ٹھکرا، تجھے تیرے سامنے مجھے جھکنا ہے. ہاں، جو اعمال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں ان اعمال کو ہمیں کرنا. بڑا سے بڑا جادو اور بڑا سے بڑا ٹونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زبردست جادو کیا گیا، اس کا علاج قرآن میں موعظتین ہے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عملیات نام کی ایک کتاب ہے، ابھی شائع ہوئی ہے. حضرت مفتی زید صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے عملیات. اس میں ایک ہیڈنگ ہے، عنوان ہے مہلک خطرناک امراض کا علاج. اب ہم بہت چکر میں کہ دیکھیں ذرا، خطرناک سے خطرناک علاج کیا بتایا. اس میں حضرت نے لکھا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور معوذتین، اور یہ لکھ رہی. اب یہ تو معلوم تھا اپنے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ سب سے بڑے سے بڑے مہلک اور خطرناک امراض سے اور سحر اور جادو سے حفاظت معوذتین کو بتایا گیا ہے. یہ معوذتین قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاج میں ہی نازل ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے واقعہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودیہ عورت نے جادو کیا تھا. حضور کے بال پر جادو کیا گیا تھا، کسی کنویں میں دفن کیا گیا تھا باقاعدہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت خراب ہونے لگی. فرشتہ آیا، آپ نیم بیداری میں تھے، کچھ نیند میں اور کچھ بیدار، اور 2 فرشتے آگے کھڑے ہوئے ہیں ایک انسانی شکل میں. ایک پوچھتا ہے ان کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے ان کو جادو ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ حضور سن رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے نا. کس نے کیا ہے؟ فلاں یہودی عورت نے کیا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمات پڑھتے جاؤ. 7 گرہ اس نے لگائی ہے حضور کے بال پر، یہ پڑھتے جاؤ گے وہ گرہ کھلتی جائے گی. ٹھیک ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا علاج دنیا کا کون سا جادوگر ہے جو بتائے گا، جس کو اللہ کے رسول کا زبردست جادو اللہ نے اس کا علاج نازل کیا ہے. اس سے بڑا کوئی علاج دنیا کا کوئی عامل اگر بتائے گا، الٹے سیدھے منتر تو بتا سکتا ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی منتر نہیں بتایا جا سکتا. ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا. یہ بھی تعلیم کے لیے تھا امت کے، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کی قطار لگی رہتی تھی، جبریل ہی اس یہودیہ کو اٹھا کے پٹک دیتے. یہ تو امت کی تعلیم کے لیے کہ امت اگر سحر کی شکار ہو جائے، امت اگر جادو کی شکار ہو جائے تو اس کے لیے علاج کیا ہو. تو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امراض روحانی اور امراض جسمانی کے طبیب ہیں. ہر اعتبار سے آپ کی ایک ایک سنت انسانی جسمانی اعتبار سے
ساری لوگوں کو شفا دینے والی ہے، اور آپ کے ایک ایک عمل روحانی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث کنتا، جہاں کہیں بھی ہو جس حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور فرمایا اپنے گناہوں اپنے نیکیوں کو اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے مٹاتے رہنا، اور فرمایا لوگوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں یہ عام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہنا، یہی تمہارے اسلام کا پورا کمال آ گیا۔ تو میں اعجاز اکرام یہ فرماؤں گا کہ جب تم ان 3 عمل کو کر لو گے میرے بندے، فرمایا 3 عمل کو کر لو گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا اور تمہارے نام اعمال سے گناہوں کو بھی ختم کر دوں۔ کیوں بھائی ختم کروانا ہے نا، بس اس کی مشق کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ملاقات، ہر آدمی سے کھندہ پیشانی کے ساتھ، سب سے عمل رسول پاک علیہ السلام کا اس کے لیے پیش فرمایا سلام، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام، خلق حسن، اچھے اخلاق کا سب سے بڑی ابتدائی عمل، سب سے بڑا ابتدائی عمل اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری امت کو بطور تحفے کے دیا ہے وہ سلام ہے۔ السلام علیکم، ہر آدمی کوئی چڑھتا ہو کچھ السلام علیکم، جب آپ نے سلام کر لیا سلامتی بھیج دی، اس کی خصوصیت یہ ہے، حضور کی سنت ہے اور ہر سنت میں برکت ہے، اس سلام کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تمہاری قدورت کو دور کر دے۔ میرے بھائیوں، جن اعمال کو اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے، ہم ان سے ہٹ کر کے اصلاح کی کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں بناتے ہیں اور بڑے بڑے کمیٹیاں بناتے ہیں، اصلاح کمیٹی اور فلانے کمیٹی اور ڈھکانے کمیٹی اور ساری کمیٹی، اور وہ خود جو اصلاحی کمیٹی ہوتی ہے ان میں خود ہی آپس میں درار ہوتی ہے۔ بیچارے اصلاحی کمیٹی بنا کے کھڑے ہوئے 10 آدمی، اور 10 آدمیوں میں جوڑ نہیں ہے، وہ پورے شہر کی اصلاح کے لیے اصلاح کمیٹی بنی ہے۔ ارے حضور نے عمومی اصلاح کمیٹی کا ایک عمل بتا دیا ہے کہ ہمیں سلام کو عام کرنا ہے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو۔ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا سلام کیا کرو چاہے تم جانتے ہو اور چاہے نہ جانتے ہو۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا سلام خوب کثرت سے کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو چاہے تم اسے جانتے ہو اور چاہے نہ جانتے ہو۔ یہ کھانا کھلانا بھی بہت بڑا عمل ہے خلق حسن کا۔ کھانا اللہ تعالیٰ دیکھو جس کے مقدر کا جو بھی آتا ہے اس کے مقدر کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بھیج دیتا۔ اب اس کے مقدر کا رزق آیا، آپ نے اسے کھانا کھلایا، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کی روزی تمہارے گھر بھیج دے گا۔ اس برکت کو ہم سمجھتے ہی نہیں، لوگ سوچتے ارے صاحب کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ بھی یہ اندر کا بخل ہے، اندر کا بخل، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر دل چاہے یا نہ چاہے تو بھی لوگوں کی دعوت کرنا چاہیے، بلانا چاہیے، کھلانا چاہیے، اور یہی نہیں کہ فلانے صاحب کو ہاشم صاحب آئے ہیں تو کھلانا ہے، فلانے صاحب آئے تو کھلانا نہیں۔ بخالق الناس بخلق حسن، لوگ عام آدمی کوئی بھی مہمان آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق حسن کے تعلق سے جس میں اخلاق حسنہ کا خوب کھونگر بنے آدمی اور ایک عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، فرمایا جو شخص بھی یوم آخرت پر اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ اپنے مہمانوں کا اکرام، مہمان کوئی شرط نہیں لگائی کہ مہمان ہمارا عالم صاحب آئے تو ہی کھلانا ہے، ہمارے جماعت کا ساتھی آئے تو ہی کھلانا ہے، اور دوسرا کوئی مسافر آئے گا تو اس سے سلام نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے دعوت کا ساتھی ہے تو بہت مبارک ہے، یہ ہمارے مدرسے کا مولوی صاحب ہے بہت مبارک ہے، اور کوئی مسافر اجنبی آیا ہے اس سے سلامی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے کام بھی سارے رسمیت کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مشق کی بات ہے۔ خالق الناس اکرام مسلم کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے 6 یہ نمبروں میں جو اکرام مسلم کے ذریعے سے عمومی اکرام سکھایا جا رہا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان چاہے کوئی بھی ہو۔ ہے کوئی مسافر آتا ہے، کتنے لوگ اس کو پوچھتے بھئی کہاں سے آئے تم؟
ایسے بہت سی جگہوں پر ہم کو لوگ جانتے ہیں، ہم کو پوچھ لیں گے، اور محلے کا مکتب کا مدرس بیچارہ اس کو دعوت کے لیے نہیں پوچھ رہا، ہم کو مدرسے سے دعوت دی جا رہی ہے، مکتب کا مدرس بیچارہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ ایسا واقعہ ہوا، باقاعدہ ہم نے ٹوکا، ہم کو آپ بلا رہے ہیں بورگاؤں سے 4 کلومیٹر سے، آپ کے سامنے مکتب کا مدرس ہے، اسے دعوت دی آپ نے؟ بولے بھول گئے۔ اب میں نے کہا یہی سکھایا جا رہا ہے کہ فلانے صاحب ڈھکانے صاحب کی دعوت نہیں، ایک عمومی طور پر مزاج بن جائے اکرام کا، ہر شخص کے اکرام کا، اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ میرے بھائیو، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ جب لینے پہ آتا ہے تو ایسا لیتا ہے کہ ڈھونڈے دروازہ نہیں ملتا ہے، اور دینے پہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے برتنے کا حکم فرمایا کہ ان اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جو مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کے جذبات جس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی خطاؤں کو بھی مٹا دیتا ہوں، اس کے نام اعمال سے اس کو مٹا کر اس کے نام اعمال کو خالص نیکیوں کے ساتھ بھر کے قیامت کے دن اس کو داہنے ہاتھ میں عطا کرنے والی ذات میری ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ بہت سی باتیں میں نے کہہ دی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ کہنے والا ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے، بلکہ میں تو اپنے آپ سے ہی خطاب کر رہا ہوں کہ میں ہی برا ہوں، تاکہ میرے اندر بھی وہ اعمال پیدا ہو جائے جن اعمال کی ضرورت ہے، جو حدیث میں آئی ہے، میرے کام کی بھی ہے اور آپ کے کام کی بھی ہے، مجھے بھی اسے عمل کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دعا کریں اور طے کریں کہ اللہ کے سامنے اب ان اعمال کی مشق کرنے کے لیے آج انشاءاللہ طے کر لیں گے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت جلدی ہو جاتی ہے، کتنے یہی تو پریکٹس ہے، غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ زنا نہیں کریں گے، نکاح کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نگاہوں کی زنا سے بھی اپنی حفاظت کریں گے، کان کی زنا سے بھی حفاظت کریں گے، اپنے روزے کو ان کیفیات کے ساتھ بنائیں گے جن کیفیات کے ساتھ آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اپنے بڑوں کا اکرام کریں گے، ہر مسلمان کا اکرام کریں گے، ہر انسان کا اکرام کریں گے بحیثیت انسان۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صحابی کو یہ 3 نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمائی اور اس پر اللہ کا وعدہ بیان فرمایا کہ جو 3 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو فرمایا، یاد کر لو، پہلا نمبر کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث کنتا، جہاں کہیں بھی ہو، جس ماحول میں، چاہے مخالف ہو اور چاہے موافق ہو، ہمیں اپنے اعمال کا پابند رہنا ہے تو انشاءاللہ اللہ استقامت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمُحُ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ، اپنی گناہوں کو مٹاؤ، اپنی برائیوں کو مٹاتے رہو نیکیاں کر کے۔ اگر کوئی اتفاق سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرنا ہے، کسی اعتبار کی بھی نیکی کرنا ہے، صدقہ کر دیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی، کسی سے اچھی بات کر لی، کسی کا سہارا بن گئے، کسی اندھے نابینا کو راستہ بتا دیا، کوئی بھی نیکی۔ نیکی کا ذکر یہاں نہیں فرمایا کہ فلاں نیکی کر دو، نفل پڑھ لو، روزہ رکھو، یہ نہیں کہا۔ کوئی بھی برائی ہو جائے فوراً نیکی سے اس کا دفعہ کرو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور لوگوں کے ساتھ، جب عام لوگوں کے ساتھ شریعت کا یہ حکم ہے تو جس کے ساتھ قرابت داری ہو، جس کے ساتھ علم کا واسطہ ہو، جس کے ساتھ دوسرے واسطے ہوں، پھر ان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بیانات بتایا ہے، اس کو علماء سے جڑ کر کے، ان سے پوچھ کر کے، ہر ایک کے حق کو معلوم کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی۔ یہ تو حضور نے مختصر فرمایا، کیونکہ صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجئے۔ اب اس جامع نصیحت کو اتنا عام کرنا پڑ رہا ہے۔ حضور نے تو 3 باتیں چھوٹی چھوٹی فرما دی تھی، اتق اللہ حیث ما کنتا وامح السیئۃ بالحسنہ وخالق الناس بخلق حسن، بس 3 جملے ارشاد فرمائے تھے، اور پورے اس میں حقوق العباد، حقوق اللہ کے پورے سرچشمے میں داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کا کمال تھا کہ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے تھے، آپ ایک لفظ ارشاد فرماتے اور دریے کو کوزے میں، کہتے نا کوزے کو دریا میں بھرنا، آپ کے جملوں کی مثال ایسی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آج رات رونے کی ہے، اللہ کے سامنے رو دھو لیں، مانگ لیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمارے کینے کو دور فرما دے، حسد کو دور فرما دے، اور گناہوں سے ہمیں پاک رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری نگاہوں کی حفاظت۔ دیکھو توجہ کرنا پڑے گا، اللہ نے اٹیکشن پیدا کی ہے دنیا میں، خود عورتوں میں کشش اللہ نے پیدا کی، اور مال میں کشش اللہ نے پیدا کی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں توجہ نہیں دیں گے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ آپ کو توجہ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا، تھوڑی سی مضبوطی دکھانا پڑے گی۔ جب آپ مضبوط ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دیں گے، پھر گناہوں کی نفرت آپ کے دل میں آ جائے گی، ایٹومیٹک آپ بچنا شروع کر دیں گے۔ پہلے تو بچنا ضروری ہے، ورنہ اس میں کشش اللہ نے رکھی۔ اللہ ہی نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، جتنے بھی چیزوں کی طلب ہے نا لوگوں میں، طلب یہ ساری چیزوں میں اللہ نے ودیت رکھی ہے۔ عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، باغات کی محبت، گھوڑے سواری کی محبت، اور باغات کی، اور بیل اور گائے اور بھینس جانوروں کی محبت، یہ ساری محبتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ میں نے ڈالی محبت۔ لیکن اللہ نے بتا دیا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ تو عورتوں کے نمونے ہیں، یہ تو گائے بھینس کے نمونے ہیں، یہ باغات کے نمونے ہیں، اصلی باغات تو میں جنت میں عطا کروں گا، اصلی بیویاں تو تمہیں جنت میں دوں گا جو ہمیشہ سکون کا ذریعہ بنیں گی۔ یہاں تو نمونہ دکھایا اللہ نے، اس لیے ان میں اٹیکشن اور کشش تو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کی کشش سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیں اس کے باغات، اور ہمیشہ ہمیں اس کی بیویاں، اور ہمیشہ ہمیں اس کے محلات، اور ہمیشہ ہمیں اس کی چیزیں اور ان نعمتوں سے ہم بہروبر ہو جائیں جن نعمتوں کا وعدہ خالق کائنات نے ہم سے کیا ہے۔ ہم خالق کی بات مان کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ما تشتہی انفسہم کے اعتبار سے کہ جہاں میری مان لو وہاں جو تم چاہو گے تمہاری مان کے ہم چلیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات کی توبہ کی رات ہے، اللہ سے مانگ لو۔ بندوں کے ساتھ بھی تو حقوق العباد میں جو غلطیاں ہوئی ہو لوگوں سے معافی تلافی کر لے، اپنی ناک نیچی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ ہمیں حضور کی حدیث پر عمل کرنا ہے، معافی مانگنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اسے اللہ بڑائی عطا فرماتا ہے جسے معافی مانگنے کی عادت ہوتی۔ معاف کریں، اللہ کے واسطے معافی مانگے ایک دوسرے سے، اگر حق تلفی ہوئی ہو، اور حق تلفی ہوئی ہو کسی کا دیا لیا باقی ہو تو وہ بھی اس سے وعدہ کرے کہ بھائی قرض دوں گا میں۔ بعض لوگ قرض دے کے رابطہ ہی ختم کر دیتے۔ قرض ادا کرنے کے بارے میں بھی وعیدیں ہیں نہ ادا کرنے کے، اور قرض معاف کرنے کے بارے میں فضیلت بھی ہے، لیکن آج ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں، قرض لیتے السلام علیکم صاحب بہت اچھے یہ، اور قرض لیا تو اس کے بعد برائی شروع کر دی اس کی۔ ارے بھائی قرض لینے والے کا کام ہے بھائی میرے پاس نہیں ہو رہا، میرے حالات خراب ہو گئے، میری دکان لٹ پٹ گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں دوں گا آپ کا، میں ضرور دوں گا، مجھے موقع دو ادائیگی کا، چاہے میں زندگی کی آخری سانس تک میرا وعدہ ہے میں آپ کا قرض ضرور ادا کروں گا۔ یہ قرض لینے والا کہے اس سے، اور اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس قرض کو، ایسے قرض خواہ کو جس کا یہ حال ہو، اب اگر اس کو معاف کر دے تو تمام صدقات سے افضل ہے اس قرض کو معاف کرنا جس قرض والے کی پوزیشن یہ ہو جائے۔ لیکن آج حالات دوسرے، قرض لینے والا بھی خراب اور دینے والا بیچارہ بھی کیا کرے، پھر الٹے سیدھے حالات آتے ہیں۔ تو دونوں کو ضروری ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھنے کی، تاکہ بندوں کے ساتھ جو ہمارے یہ معاملات ہوتے ہیں اس کو جتنا کھولتے جائیں گے بہت لمبا چلا جائے گا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ آپ حضرات عبادات کریں اور آج روئیں اللہ کے سامنے، قرآن کریم پڑھیں، بندوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اچھا ہو اور ہمارا اللہ سے بھی تعلق اچھا ہو، اور اعمال صالحہ کرنے کی عادت۔ اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی کہ ہر وقت غلطی تو کرے گا آدمی، اس حدیث سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ غلطی کرے گا ہی۔ کیا مطلب وَمْحُ بِالسَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ، مطلب غلطی کرے گا، جبھی تو کہا ہے حضور نے کہ غلطی کرو تو فوراً اچھائی کر کے اس کو دور کر۔ تو غلطی تو ہوگی انسان سے، ایسا نہیں فرشتہ، یہ تو فرشتے کی صفت ہے جن کو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا ہے نہ جگنا ہے نہ بیوی نہ بچے، کوئی جھنجٹ ہی نہیں تو ان سے غلطی ہی نہیں، یہ جھنجٹ والا انسان کو بتایا ہے۔ تو اس کا کمال غلطی نہ کرنا نہیں ہے، اس کا کمال ہے غلطی کر کے اس غلطی کو اللہ کے سامنے رو دھو کے مٹوانا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان گزرے ہوئے ایام جو باقی رہ گئے ہیں ان راتوں کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ روزوں کو روزے کی کیفیات کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
میری باتوں میں کوئی اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. بات میں نے کوئی عجب میں نہیں کہی، بات جو میرے سامنے آئی میں نے کہہ دی. اللہ تعالیٰ مجھے سے جو کیسی نامناسب بات کوئی نکل گئی ہو لوگوں کے ذہن سے نکال دے، اور مناسب ہو تو لوگوں کے دل میں بیٹھا دے، اور مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.